بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑی قبولیت والے دن ہیں۔ ذی الحج کے پہلے 10 دن جتنی اللہ تعالیٰ اس میں عبادت پسند کرتا ہے کسی اور دن پسند نہیں کرتا۔ یہ عبادت کے دن ہیں۔ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ وقت استغفار میں گزاریں۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ ایک وظیفہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ۔ یہ وظیفہ کثرت سے ان 10 دنوں میں پڑھنا چاہیے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جناب ابراہیم کا طریقہ ہے۔ ہر سال ذکر ہوتا ہے جناب ابراہیم کا، جناب اسماعیل کا، ہر جگہ ذکر ہوتا ہے جناب یعقوب کا، جناب یوسف کا۔ اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگیں، رب لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرمائے۔ اور بندہ پیارا لگتا ہے جو اولاد سے پیار کرے۔ اللہ تعالیٰ انہیں نمازی بنا دے اور لوگوں کے دل ان کی طرف کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ انہیں پھلوں میں سے رزق بھی عطا کر کہ یہ تیرا شکر ادا کریں، اولادیں کسی کی محتاج نہ ہوں۔ فرمایا اے رب تو جو ہم ظاہر کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے اور جو ہم چھپاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ فرمایا تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اولاد عطا کی۔ اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ میری اس دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، اور جس دن تو حساب لے اس دن تمام مومنین کو بخش دے۔ اور کسی سے پوچھنا نہیں، کسی بندے سے کہ قربانی لی ہے کہ نہیں۔ سفید پوش افراد کے لیے وضاحت دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لائنیں لگا کر گوشت نہیں بانٹیں، خوبصورتی سے گوشت بانٹنا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ دروازے تک دے کے آئیں۔ کریم کا کرم ہم تک پہنچا ہے تو ہم نے بھی بانٹنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی۔ بانٹتے وقت کسی کو رسوا نہیں کرنا ہے۔ خوبصورتی کے ساتھ گوشت بانٹیں، دروازے تک دے کر آئیں اور اس عید کو خوشیوں کے ساتھ منائیں۔